جو گھوٹالا کرنا ہے رات کے اندھیرے میں کر لو، 1 کلو دودھ میں 5 کلو پانی ملا دو۔ بیٹی کہتی اماں میں پانی نہیں ملا سکتی، تو کہا کیوں؟ کہا عمر نے منع کیا ہے۔ کہا ماں نے کہا کہ بیٹی عمر یہاں کہاں ہے؟ تو بیٹی نے کہا کہ اماں اگر عمر نہیں ہے تو عمر کا خدا تو ہے، میں پانی نہیں ملا سکتی۔ جانتے حلال انسان کو حلال کی طرف لے جاتا ہے، حرام انسان کو حرام کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ دیندار بیٹی کون تھی؟ عمر بن عبد العزیز کی ماں اسی بیٹی سے پیدا ہوئی۔ آپ حرام کمائیں گے بچہ آپ کا حرام کی طرف جائے گا، آپ حلال کمائیں گے آپ کا بچہ حلال کی طرف آئے گا۔ دوسری مثال دھیان سے سنیے گا، باپ نے اپنے بیٹے کو راستے پر بٹھایا، اب بیٹا پہرا دو، میں انگور چوری کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کوئی آئے تو بتا دینا۔ جیسے ہی ابھی باغ کے منہ پر گیا ہے باپ، بیٹا کہتا ابا وہ دیکھ رہا ہے، بھاگا بھاگ کر کے آیا تو دیکھا چاروں طرف کوئی ہے نہیں۔ پھر اس کے بعد جب باپ گیا انگور توڑنے کے لیے، ہاتھی بڑھایا، ابا وہ دیکھ رہا ہے، بھاگا وہاں سے۔ پھر آیا تو دیکھا کہ بھائی یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ تیسری بار جیسے ہی گیا، ابھی انگور توڑنے کے لیے ہاتھی بڑھایا، بیٹا کہتا ابا جلدی سے بھاگیے وہ دیکھ رہا۔ باپ نے آ کر کے دیکھا کوئی نہیں، زور سے تماچا مارا، کم بخت کہیں کا الو کا پٹھا، چوری بھی کرنے نہیں دے رہا، بار بار کہہ رہا وہ دیکھ رہا، کون تیرا باپ دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابا حضور کوئی دیکھے نہ دیکھے تمہارا خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ بیٹے کو پھانسی ہو رہی ہے، پوچھا کہ تمہاری آخری خواہش؟ کہا مجھے ماں سے ملنا، میری ماں زندہ ہے، ملاقات کرا دو، راز کی بات میں کان میں کہنا چاہتا ہوں۔ حاکم نے کہا مرنے والا ہے، چلو خواہش پوری کر دو، کیا بات ہے؟ ماں کو بلا دو۔ ماں آئی، جیسے ہی کان بڑھایا بیٹے نے دانت سے کان کاٹ لیا۔ حاکم نے کہا کہ کتنا بڑا بدنصیب ہے، کتنا بڑا ظالم ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد اس کو پھانسی ہوگی، اس نے ماں کے کان کاٹ ڈالے۔ اس نے کہا او حاکم ہم سے وجہ پوچھو، میں نے اپنے ماں کے کان کیوں کاٹے؟ جب میں چوری کر کے لاتا تھا بچپن میں تو یہ میری ماں میری پیٹھ ٹھوکتی تھی۔ واہ بیٹا کیا کام کیا ہے، کیا کام کیا ہے، اگر یہ کان کے نیچے ایک تماچا دے دیتی تو میں چور نہیں بنتا، مجھ کو پھانسی نہیں ہوتی، چور بنایا اسی ماں نے، آج پھانسی پر چڑھا رہی ہے تو یہی ماں چڑھا رہی ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، جیسے یہ مجلس ہے اسی طرح مجلس لگی ہوئی تھی۔ حضرت عمر نے مجلس سے پوچھا کہ بتاؤ اے جوان جاہل کس کو کہتے ہیں؟ تو ایک جوان اٹھ کر کے بولا حضور جاہل اس کو کہتے ہیں جو اپنی دنیا بنائے اپنی آخرت برباد کرے۔ واہ بیٹا سامنے آ جاؤ۔ حضرت عمر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا کہ پڑھا لکھا لڑکا ہے، بہت اچھا سوال کا جواب دیا۔ دوبارہ سوال کیا بیٹا جو سب سے بڑا جاہل ہے وہ کون ہے بتاؤ؟ اب وہ بچہ ہتھیار ڈال دیا، حضور مجھے پتا نہیں آپ بتا دیجیے۔ کہا جو سب سے بڑا جاہل ہے وہ ہے جو دوسرے کی دنیا بنائے اپنی آخرت برباد کرے۔ آپ نے اپنے بچوں کے لیے حرام کمایا، اپنی بیوی کے لیے حرام کمایا، بیوی خوش ہو جائے اس کے لیے آپ نے حرام کمایا، بچہ مالدار ہو جائے آپ نے اس کے لیے حرام کمایا۔ حساب آپ کو اکیلے دینا ہے، نہ بیوی کام آئے گی نہ بچہ کام آئے گا، اس کی تو دنیا بن گئی، ہماری آخرت برباد ہو گئی۔ ہم سے بڑا کوئی جاہل ہوگا نہیں ہوگا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے، دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد مت کیجیے، ورنہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ حلال کمائیں گے، حساب سے خرچ کریں گے۔ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہو، نہ کسی کے دل کا قرار ہو، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔ میرا رنگ و روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا میں اسی کی فصل بہار ہوں، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا میں اسی کی فصل بہار ہوں۔ کیا ملا صیاد میرے آشیاں کو توڑ کے، کس قدر محنت
سے رکھا تھا یہ تن کے جوڑ کے، 4 دن بھی چین سے کرنے نہ دی سرے چمن، کہہ دیا صیاد نے بس چل دو گلشن چھوڑ کے۔